اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن ود شہزاد۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد جو سیٹس پی پی ایس سی کے ذریعے اناؤنس ہوتی ہیں، جن میں لیکچرر ایجوکیشن، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹرز، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اور اس کے علاوہ جو بی ایڈ اور ایم ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے لیکچر تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند بھی آئیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جو بھی ایجوکیشن پالیسیز پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک بنی ہیں، ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن پالیسیز کتنی بنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947 میں بنی، اور اس وقت جو ہے جو اس کے ایجوکیشن منسٹر تھے وہ فضل الرحمان صاحب تھے۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 بنا، تو اس وقت جو اس کمیشن کی قیادت کر رہے تھے تو وہ ایس ایم شریف صاحب تھے، اور اس کو شریف کمیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1970 ہے، یہ نور خان کے دور کی ہے۔ اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر جو تھے وہ نور خان تھے۔ نیکسٹ جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ 1972 ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنی تھی، اور اس وقت جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 ہے، یہ جنرل ضیاء کے دور میں بنی تھی، اور اس وقت کے جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ محمد خان ہوتی تھے۔ اس کے بعد ایجوکیشن پالیسی 1992 ہے، تو اس وقت کے جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ فخر امام صاحب تھے۔ نیکسٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 ہے، اس وقت ایجوکیشن منسٹر سید غوث علی شاہ صاحب تھے۔ نیکسٹ جو ہے ایجوکیشن پالیسی 2009 ہے، تو اس وقت میر ہزار خان بجرانی جو تھے وہ ایجوکیشن منسٹر تھے۔ اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017، اس وقت جو ہے جو اپنے ایجوکیشن منسٹر تھے بلیغ الرحمان صاحب تھے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس 1947۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اس میں ریکمینڈ کیا گیا اور کیا کیا اس کی فیچرز تھیں، اور کن کن چیزوں پر کن کن مطلب کہ موضوعات پر بات کی گئی تھی۔ سب سے پہلا ہے کہ اٹ واز ہیلڈ ایٹ کراچی فرام نومبر 27 ٹو ڈسمبر 1 1947۔ یہ کراچی میں منعقد ہوئی، اور اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ 27 نومبر سے لے کر 1 دسمبر تک تھا۔ اس کے بعد اٹ واز پریزائڈڈ بائی ایجوکیشن منسٹر فضل الرحمان، اس وقت جو ہے ایجوکیشن منسٹر فضل الرحمان صاحب تھے جنہوں نے اس کی صدارت کی تھی۔ یہ جو ایجوکیشن کانفرنس ہے اس کی سپرویژن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، لیکن اپنی صحت کی ناسازی کی وجہ سے وہ اس ایجوکیشن کانفرنس میں خود شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن ان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تھا، اور ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ٹوٹل یونیورسٹیاں جو تھیں وہ 21 تھیں، اور پاکستان کے حصے میں صرف 2 یونیورسٹیاں ہی آئی تھیں۔ اور اس کے بعد تقریباً پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 16% تھا، جو کہ بہت زیادہ لو تھا۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایجوکیشن کانفرنس منعقد کروائی، تاکہ آنے والے جو حالات ہیں یا آنے والے مستقبل میں ہمیں چیلنجز جو درپیش ہوں گے ان کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا تھا، اس کے لیے پلاننگ کرنی تھی، تو اس مقصد کے لیے یہ ایجوکیشن کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے اٹ واز بیسڈ آن اسپرچول، سوشل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن۔ یہ جو کانفرنس تھی اس کا مقصد جو ہے وہ اسپرچول، سوشل اور ووکیشنل ایجوکیشن کو جو ہے انہانس کرنا تھا۔ اور اس ایجوکیشن کانفرنس میں جو ہے 10 کمیٹیاں بنائی گئیں۔
10 committees were formed for recommendations in this education committee. اور جو ایجوکیشن جو کمیٹی تھی اس میں 10 جو ہے وہ ذیلی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں تاکہ وہ اپنی اپنی سفارشات جو ہے ریکمنڈیشن جو ہیں وہ پیش کریں. وہ کمیٹیاں کون سی تھیں؟ اس میں یونیورسٹی ایجوکیشن کمیٹی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے اس کے متعلق غور و خوض کرنا تھا کہ کون سا نصاب ہونا چاہیے، کون سے پروگرام شروع کرنے چاہیے تاکہ آنے والے جو ہے وقت میں ہمیں جو چیلنجز کا سامنا ہوگا تو ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں کون کون سی ایجوکیشن تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو دینی چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں کامیاب ہو سکیں اور ترقی کر سکیں. اس کے بعد ایڈلٹ ایجوکیشن کمیٹی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ تقریباً 16% تھا جب پاکستان بنا، تو اس وقت ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس چیز کو پر زیادہ زور دیا گیا کہ جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جائے اور اس کی جو ہے لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. نیکسٹ ہے جی ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیٹی. ٹیکنیکل ایجوکیشن کس طرح بچوں کو دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ جو ہے بچے مستقبل میں آگے بڑھیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ہے وہ ادا کر سکیں. اس کے بعد پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کمیٹی بنائے گی جس میں پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں جنہوں نے سفارشات پیش کرنا تھی. اس کے بعد کلچرل ریلیشن کمیٹی، پھر وومن ایجوکیشن کمیٹی بنائے گی کیونکہ جب پاکستان بنا تو اس وقت فیمیلز کو زیادہ تر پڑھانے کا رجحان نہیں تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اگر عورتوں کو تعلیم نہ دی گئی تو اتنا ترقی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس کمیٹی کا مقصد تھا عورتوں کی تعلیم کو پروموٹ کرنا تھا. اس کے بعد سائنٹیفک ریسرچ کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد ریسرچ کرنا اور سائنس میں ترقی کرنا اور سائنسی تجربات کی بنیاد پر آگے بڑھنا تھا. تو یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں ان سب کمیٹیوں نے اپنی ریکمنڈیشن جو اپنی اپنی کمیٹی نے ایک فائنل جو ہے مین ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو اپنی پیش کرنا تھی. نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں 6 year فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دی چلڈرن اینڈ شوڈ بی گریجولی رائز ٹو 8 years ان فیوچر. اس ایجوکیشن کمیٹی میں یہ سفارشات پیش کی گئیں کہ جو 6 سالہ تعلیم ہے وہ فری اور لازمی قرار دی جائے اور جو آنے والے وقت میں اس کو 6 سے بڑھا کر 8 سالہ تعلیم جو ہے وہ لازمی اور فری قرار دی جائے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے پرائیویٹ ایجنسیز ور انکریج ٹو پرووائڈ پری پرائمری ایجوکیشن ٹو چلڈرن آف 3 to 4 years. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ بات حوصلہ افزا تھی پرائیویٹ ایجنسیز کے لیے کہ اگر وہ پری پرائمری ایجوکیشن کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اور یہ پری ایجوکیشن ہوتی کون سی ہے؟ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں ہمارے آج کل جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں جو ہے ECE رومز بنے ہوئے ہیں جن کو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں یہ بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کیے جاتے ہیں اور ان میں ٹائلز ہوتے ہیں، ان میں بہت سے بچوں کے لیے سٹوری بکس ہوتی ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو 3 سے 4 سال کے بچے ہیں ان کی وہ تعلیم کی طرف اٹریکٹ ہوں اور جو ہے پڑھنے کی طرف مائل ہوں اور لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے وہ آگے کی طرف جائے اور بچے جو ہے وہ خوشی سے اور دل جمی سے جو ہے وہ پڑھائی کی طرف آئیں. اس کے بعد ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان، یونیورسل برادرہڈ اینڈ سوشل ڈیموکریسی. ایجوکیشن جو ہے وہ اسلامی نظریات پر مبنی ہونی چاہیے اور عالمی بھائی چارہ جو ہے اس پر بیس کرنی چاہیے اور سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو نظریہ پاکستان اور جو بھائی چارہ اور سوشل ڈیموکریسی پر مبنی ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے جی پروونسز شوڈ بی ٹیک اسٹیپس فار ٹریننگ آف ٹیچر، کیونکہ اس وقت جب پاکستان بنا تو ٹیچرز کی بھی کمی تھی اور مسائل جو بہت زیادہ تھے اور انفراسٹرکچر جو اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو صوبے ہیں وہ اقدامات کریں گے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے
تاکہ وہ تعلیم کو بڑھانے میں اور بچوں کو پڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے جی کامن لینگویج آف کنٹری شوڈ بی اردو۔ جو قوم اپنی کنٹری کی زبان ہوگی، عام زبان ہوگی، وہ اردو ہوگی۔ ایز اے ٹرانزیشنل میئرز انگلش شوڈ بی ریٹینڈ ایز کمپلسری لینگویج ایٹ اسکول لیول۔ وہ کہتے ہیں کہ عارضی طور پر جو ہے انگلش جو ہے اس کو ایک کمپلسری لینگویج ہوگی اسکول لیول تک، لیکن عارضی طور پر ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی 2 میڈیکل کالج فار وومن شوڈ بی اسٹیبلشڈ ان ایچ ونگ۔ اچھا، ایچ ونگ میں اس میں کہا ہے کہ ہر جو ہے ونگ میں، کیونکہ اس وقت 2 ونگ تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا، تو انہوں نے کہا کہ 2 میڈیکل جو ہے عورتوں کے لیے میڈیکل کالجز ہیں نا، وہ ایچ ونگ میں بنائے جائیں گے، ایک مشرقی پاکستان میں بنایا جائے گا اور ایک مغربی پاکستان میں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے جی ایجوکیشنل فیسلٹیز فار وومن شوڈ بی پرووائڈیڈ ان اسکول، یعنی کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے تعلیمی سہولیات جو ہیں ان کو مہیا کی جائیں گی۔ اس کے بعد انڈسٹریل ہومز فار وومن بی اسٹیبلشڈ ٹو گیٹ ٹریننگ ان ویریس ووکیشنز، یعنی کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ انڈسٹریل ہوم تیار کیے جائیں تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اے کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن فار پاکستان شوڈ بی سیٹ اپ، یعنی کہ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ایک کونسل جو ہے فار ٹیکنیکل ایجوکیشن آف پاکستان شوڈ بی سیٹ اپ، پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان میں ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے بعد ہے جی اے سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار اسلامک ریسرچ وڈ بی اسٹیبلشڈ، یعنی کہ ایک اسلامی ریسرچ کے لیے ایک جو ہے سینٹرل ادارہ جو ہے اس کا بھی قیام عمل میں لایا جائے۔ نیکسٹ ایڈوائزری بورڈز آف ایجوکیشن وڈ بی اسٹیبلشڈ، یعنی کہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے ایجوکیشن کے لیے وہ بھی قائم کیا جائے۔ اس کے بعد انٹر یونیورسٹی بورڈ شوڈ بی اسٹیبلش، یعنی کہ جو یونیورسٹی ہیں اور بورڈز ہیں ان میں ہم آہنگی کے لیے انٹر یونیورسٹی بورڈز بھی بنائے جائیں۔ نیشنل لائبریری اینڈ میوزیم وڈ بی اسٹیبلش، اور ایک اور ریکمنڈیشن تھی کہ نیشنل لائبریری اور میوزیم جو ہے وہ بھی بنایا جائے۔ اس کے بعد ہے جی اسکالرشپ فار پور اینڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ، یعنی کہ جو غریب بچے ہیں، نادار ہیں اور جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم کو، تو ان کے لیے اسکالرشپس گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیے جائیں۔ اس کے بعد ہے جی آنرز آف انڈسٹریز آر رسپانسبل فار ایجوکیشن آف دیئر ورکرز اینڈ دیئر چلڈرن، یعنی کہ جو لوگ انڈسٹریوں میں کام کرتے تھے تو ان کی تعلیم اور ان کے بچوں کی تعلیم جو تھی وہ انڈسٹریلسٹ جو تھے ان کے ذمے تھیں، وہ ان کی تعلیم کا بندوبست کریں گے اور انہیں جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے، ادروائز ان پر فائن کیا جائے گا اور جو ہے ان پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے، تو یہ ذمہ داری انڈسٹریلسٹ پر ڈالی گئی تھی۔ تو یہ تھی جی 1947 کی ایجوکیشنل کانفرنس، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ان سب ایجوکیشن پالیسیز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو ایکسپلین کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیے۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔